نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر صد سالات آت بیریہ۔ میرے پیارے دوستو، خدا کی جو تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا جو اظہار ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، ہم اس کو دیکھتے تو تقریباً روز ہی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے؟ جو خدا فرماتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے اے انسان تمہیں سب سے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور تم جو ہو انسان میری سب سے جتنی بھی تخلیق ہیں ان سب میں سے خوبصورت ہو۔ ہم نے یہ آیت کئی بار سنی، تلاوت بھی کی، مگر کبھی ہم نے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام فرما رہا ہے، کس قرب اور کس شفقت سے ہمارے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہے۔ تو ہم کیوں ان کیفیتوں کو محسوس نہیں کر پاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنی محبت، اتنے پیار، اتنی شفقت سے ہم سے یہ اظہار فرما رہا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے، اور پھر اس پیغام کو لے کر آیا کون؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، یہ جو خدا آپ کے ساتھ اللہ کی ذات کلام کر رہی ہے قرآن کریم میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو ادا کس نے کیا؟ آپ تک اس پیغام کو پہنچایا کس نے؟ ہمارے گھر بار، مال دولت، ان پر قربان آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے زبان مبارک سے خدا کا یہ پیغام ہمارے درمیان پہنچا۔ تو جب آپ سوچیں نا، آپ ان کی ذات کا تصور تو کریں، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبت کی شکل اور صورت خدا نے پیدا کی تو وہ صرف آپ کی ذات تھی۔ یعنی جن کو کہتے ہیں نا کہ جن کو اگر کوئی بیماری میں دیکھے تو اس کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں واقعی میں بیمار ہوں۔ مجھے تو ایسا احساس ہوتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچ کر۔ تو ان سب کیفیات سے، ان احساسات سے ہم محروم کیوں ہیں؟ ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر وہ حقیقی کیفیت ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ کو اور ہمیں میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، پہلے خود کو پھر آپ کو۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دکھاوے، کلام اور گفتگو کے غازی ہیں، ہم حقیقت سے بہت دور ہیں۔ جو اس ہمارے دین کی، ہمارے مذہب اسلام کی، ایک مسلمان کی حقیقت جو ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ دیکھنے میں جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی اسلام غالب ہے، اور اس سے تو کوئی مسلمان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا مذہب اور دین ہے، یہ جہاں پہ بھی پہنچے گا کسی کو اس کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ ایسا پیغام ہے ہمارے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کا نعم البدل ملنا، تو مگر ان کیفیت سے ہم محروم کیوں ہیں؟ تو میرے دوستو، جو خدا کے ولی ہیں، جن کی صحبت میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کی زیارت ہم آج کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ عمل اور کردار اور رویہ ایک بار ہی ادا کر سکیں، مگر اس کا لطف آپ چکھ سکیں۔ یہ وہ حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اس خالص خصوصیت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں، جو شاید آج میرے جیسے یا بہت سے ایسے دین پر عمل کرنے کے دعوے دار جو بڑی جوش اور طاقت سے آپ کو اس پیغام کی بتانے کی کوشش کریں گے، مگر شاید ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ خدا کے ولی کا کلام جو ہے وہ اگر بیٹھ کے صرف ان کی شخصیت آپ کے درمیان میں بھی موجود ہو
وہ گفتگو نہیں بھی کریں تو بھی آپ کے دلوں کو خدا کی ذات کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن زئی دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ وہ جو جس محبت، جس پیار سے اللہ کی ذات میری طرف متوجہ ہے، میں خدا کی اس محبت کو اپنے دل سے محسوس کر سکوں۔ میں اپنے پیر کی صحبت میں اس لیے آتا ہوں کہ میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، بھلے خدا وہ مجھے زندگی میں مجھے ملے گا ضرور وہ موقع، میں اس لیے اپنے پیر کی صحبت میں آتا ہوں کہ میں اس عشق کو جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ میں دعویٰ کرتا ہوں، حقیقت سے میں اس کو محسوس کر کے سچائی سے بھی کہہ سکوں۔ تو میرے دوستو، میری گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ بہت مصروف لوگ ہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر کے لیے حضور زیادہ گفتگو نہیں فرماتے، مگر جو بڑی مجموعی گفتگو، بہت کمپریہنسو گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ جو تھوڑا ٹائم ہوگا، اگر آپ کو کوئی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بزنس ٹربلز ہیں، فیملی پرابلمز ہیں، تھوڑا خود کو لے کر آئیں اس محفل میں، اپنی کنسنٹریشن کو۔ میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں، آپ 15 منٹ 20 منٹ حضور کی گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ ان کی گفتگو، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ پریشانیاں آسانی میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب متوجہ ہوں، حضور آپ سے بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہ حقیقی محبت جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ اس کا مزہ آپ چکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تب جو میں نے کچھ آپ کے سامنے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔